السلام علیکم۔ ڈے 7 کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے ریمائنڈر میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ سے ہم کچھ اپنے لیے ریمائنڈرز لے رہے ہیں، کچھ ایسے مقامات پہ ہم غور کر رہے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ سبق مل سکے۔ ویسے تو ہر آیت میں ہی کچھ نہ کچھ انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، لیکن کیونکہ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے، اس لیے ہم اس کو مختصراً کور کر رہے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں آپ نے آخرت کا ایک ریمائنڈر تھا۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہمارا روڈ میپ کیا ہے۔ روڈ میپ سمپل سا ہے کہ سورہ بقرہ کو میں نے 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ انٹروڈکشن کا ہے، جو ابھی تک چل رہا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہوگا اس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کی سٹوریز اور بنی اسرائیل، ان کی چارج شیٹ، ان سے جو غلطیاں ہوئیں اور ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں، وہ دوسرا اور تیسرا حصہ۔ چوتھے حصے میں تحویل قبلہ پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور 5واں حصہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، مسلمانوں کو شریعت دی، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس میں سے کچھ لیسنز نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم لوگ تھوڑا سا اس پارٹ کو جو انٹروڈکٹری سارا ہم ویڈیوز کر رہے ہیں، اس کو آپ ذرا ضرور ذہن میں رکھیں، جو بھی لوگ میرے ساتھ ہیں اس میں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ جب صورت اوپن کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان اور جب قرآن یہ آپس میں آمنے سامنے آئیں گے تو انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچتا ہے انسان کی طرف تو انسان کس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو جو پہلی 20 آیتیں ہیں نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان 3 طرح سے ریئیکٹ کر سکتا ہے۔ تو پہلا اللہ تعالیٰ نے 5 آیتوں میں ایکسپلین کر دیا متقی کے بارے میں کہ متقی کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ رسپونڈ کرتے ہیں قرآن کو، جو کہ قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ایکنالج کر لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے اس دنیا میں، یہ ایسی ایک ٹائم پاس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے 5 آیتوں میں پڑھا۔ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کافر کا معاملہ کیا ہے، کہ کافر وہ ہے جو کہ بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کسی بھی چیز میں سننے میں۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب فضول چیزیں ہیں، اور یہاں پر مجھے اپنی سینسز اور سب چیزوں کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بیسکلی مجھے کوئی ضرورت اس چیز کی نہیں ہے کہ میں قرآن سے کنیکٹ ہوں یا میں اپنے اندر کی آواز سنوں، اور جب میں اس آواز کو سنوں تو میں باہر اس کے لیے ثبوت تلاش کروں، اور میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قرآن تک پہنچوں اور مجھے رہنمائی ملے۔ تو وہ جو کافرانہ روش ہے اس میں یہ پرائیورٹیز میں نہیں ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور جو تیسری کیٹیگری ہے، جو کہ سب سے خطرناک کیٹیگری ہے، وہ اس لیے خطرناک کیٹیگری ہے کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، ان کا ایک قول ہے، اور وہ قول ایسا ہے جو ہم سب بھی کہتے ہیں۔ وہ قول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے، کیسا ہے، جو کہ کہتا ہے کہ بھئی ہم آمنا باللہ وبالیوم الآخر، بھئی ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اور ہم ایمان لے آئے آخرت کے دن پر، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما ہم بمؤمنین۔ اور جو ماں جو ہے، یہ بڑی شدید قسم کی نگیشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بالکل بھی مومن نہیں ہے۔ مطلب مومن جو ہوتا ہے وہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے دل میں ابھی ایمان نہیں ہے صحیح والا، ویسا ایمان نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ وہ ظاہری اسلام ہے۔ تو اگر آپ اس کا انٹرسٹنگ انالیسس دیکھیں تو 20 آیتیں، صحیح 20 آیتوں میں 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں بتایا کہ متقی کیا ہے، اور وہ ہم نے پڑھ لی۔ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے کافر کے بارے میں بتائیں، اور 13 آیتیں، سب سے زیادہ پارٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کنفیوز پروڈکٹ کو دیا، جو کہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ مجھے واقعی دین پر چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ ہائی لائٹ کریں کہ ان کے دل میں ایک مرض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مرض کو بڑھائیں گے اگر وہ توجہ نہیں کریں گے اس کی طرف، اور آگے چل کے یہ مرض جو نا منافقت میں بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس کو کانٹیکسچلائز بھی کر لیں۔ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں اتر رہی تھیں، سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی 40 سال کی عمر میں، تو 13 سال وہ مکہ میں رہے، اور 13 سال کا جو پھل تھا ان کی محنت کا، وہ بڑے خالص
مخلص قسم کے لوگ تھے جن کو وہ ہجرت کر کے مدینہ لے آئے. اور جب وہ مدینہ میں انہوں نے ایک کمیونٹی اسٹیبلش کی تو وہاں پہ 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے، جس میں جو کہ انصار کے قبیلے تھے جنہوں نے ان کی ہیلپ کی تھی سارے مہاجرین کی. اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ یہودی بستیاں بھی تھیں. تو ایک بڑا کاسموپولیٹن ٹائپ کا ایک ایریا تھا وہ. تو یہاں پر جب وہ آئے تو وہاں پر ان کو ایک نئی طرح کے لوگوں کا سامنا ہوا جنہوں نے اسلام تو قبول کیا لیکن وہ دل سے اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا تھا. اس میں ایک جو مین کیریکٹر تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، جو کہ جس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا، منافقوں کا سردار. یہ وہ آدمی تھا جو کہ جس کو مدینہ کا انڈسپیوٹڈ کنگ اناؤنس کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب مدینہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گورنر بنا لیا. یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی. تو وہ کیونکہ خود ایک ڈاؤٹ فل کیریکٹر تھا اسلام کے بارے میں، اس کو یہ تھا کہ اف یو کی ناٹ بیٹ دیم جوائن دیم، وہ والی جو لاجک نہیں تھی، اگر آپ ان کو ہرا نہیں سکتے. اس کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ میں اگر آج یہاں پر یہ دعویٰ کروں گا کہ سب لوگ میری طرف ہو جائیں تو ایسا ہوگا نہیں، کہ اللہ کا رسول ہمارے درمیان ہے اور لوگ اسی کی طرف جائیں گے. تو اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی. تو اس لیے اس نے دل میں تو اس کے کچھ اور تھا، لیکن اس نے لپ سروس کے لیے کلمہ ضرور پڑھ لیا تھا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ جاتا، ان کے جو بھی خطبات ہوتے ہیں ان میں شریک ہوتا ہے، ایون کہ وہ پہلی دفعہ نماز بھی پڑھتا تھا. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. تو ہم نے اب تک جو پڑھ لیا، ہم نے 5 آیتیں پریٹی مچ پڑھی. ان میں سے ہم نے کچھ کوشش کی کہ ہم اس میں سے اپنے لیے کچھ لیسنز نکالیں، اور وہ متقی کا کوالٹیز تھیں بیسکلی. اور اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے پاس یہ 6 خصوصیت ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی ہیں جن کے لیے کامیابی ہے. مطلب اگر سکسیس کی کوئی ڈیفینیشن ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو کہ زمین اور آسمان کے خالق ہیں، مالک ہیں، سب دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری بکس میں جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. وہ 6 کوالٹیز کیا ہیں؟ کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر اس کا پہلا پروف کیا نکلتا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اور صحیح ایٹیٹیوڈ اور صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. کوئی غرور اور اکڑ نہیں ہوتا ان کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو دین ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کریں کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. کیونکہ اب اس آیت کے اندر کوئی روزوں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی دوسرے احکامات جو ہمیں کرنے ہیں، جیسے کہ والدین کی خدمت اور والدین کا احترام، اس ٹائپ کی کوئی باتیں ان 5 اس میں نہیں ہے. لیکن تبھی وہ ساری چیزیں ایک بکٹ کے اندر ایک جگہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کلب کر دی کہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اترا ہے دوسرے انبیاء پہ، دوسرے پیغمبر پہ، اس بات پہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سارے نبی برحق تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کو یہاں ایسی بھٹکنے کے لیے اور گیس ورک کرنے کے لیے نہیں چھوڑا. تو اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، پوائنٹ نمبر 6 جو 6ٹھی کوالٹی ہے وہ یہ کہ ان کا آخرت پہ بڑا اسٹرانگ یقین ہے. کیونکہ وہاں جیسی آخرت میں آپ کو یقین ہو جائے گا تو آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کا خطرہ ہو جائے گا، مجھے اور آپ کو، کہ نہیں یار یہ اگر جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے سب چیزیں صحیح یوز کی کہ نہیں کی. تو اب جب ہم نے بات کر لی متقی پہ، تو میں اپنے آپ کو اور آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد کہ میں اور آپ متقی ہو گئے. نہ میں اپنے لیے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہوں، نہ میں آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں. اس کا سمپل سا ریزن ہے کہ متقی بننا اٹس ناٹ لائک اے سمپل پروسیس کہ ہم نے کوئی بٹن آن کیا اور متقی ہو گئے، یا ہم نے ان 6 نشانیوں کے بارے میں پڑھ لیا، 6 کوالٹیز کے بارے میں پڑھ لیا اور متقی ہو گئے. نہیں، یہ ہمیں کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور روز دیکھنا ہے. یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے. جب تک میں اور آپ اس دنیا میں اپنی آخری سانس نہیں لے لیتے، we need to be on the top, we need to ensure کہ یہ ہم 6 کی 6 کوالٹیز ہمارے اندر ہیں کہ نہیں. کہ بالکل ہو سکتا ہے کہ میں آج متقیوں کی طرح بیہیو کر رہا ہوں اور کل نہ کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک ایسا ٹائم آئے گا کہ ایمان والے میں اور آپ سوئیں گے ایمان کے ساتھ، اور بالکل پاسبل ہے جب ہم اٹھیں تو ہمارے اندر ایمان نہ ہو، کوئی ڈاؤٹس آ گئے ہوں. اور آج کل تو اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم نے کچھ بھی دیکھ لیا اپنے فونز پہ، اپنے ڈیوائسز پہ سونے سے پہلے،
اور جو کوئی ایسی چیز تھی جس کے بارے میں ہم خود شیور نہیں تھے اور اس نے جا کے ہمیں ہلا دیا. تو آئیڈیا یہ کیونکہ ہم قرآن سے جنرلی لنک میں نہیں رہتے, ہم قرآن اگر پڑھتے بھی ہیں تو سمجھ کے نہیں پڑھتے, تو ہمیں آن گارڈ رہنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ہم متقی ہیں کہ نہیں, اور اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا روز. تو یہ ہو گئی متقی کی بحث. دوسرا جو درجہ ہے وہ کافر کا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. سمپل سی بات کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کر چکا, اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ مطلب اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرینس کہ آپ ان کو ہدایت دیں, ان کے لیے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں, ان کو انذار کریں نہ کریں, ان کو وارننگ دیں نہ دیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ اپنا کفر نہیں چھوڑ دیتے. اور کفر کے جو لفظی معنی وہ ایسے ہی ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے اندر اور آپ چھپا رہے ہیں اس کو فار سم ادر ریزنس, مے بی بیکاز آف ایروگینس, اللہ عالم. جتنا کافر میں نے قرآن میں پڑھا اور سمجھا ہے تو کافر کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہی از ناٹ ولنگ ٹو سرینڈر, وہ سرینڈر کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ میں کیوں جھکوں کسی کے سامنے, میں کیوں کسی کی بات مانوں, میں خود ہی اس قابل ہوں کہ مطلب میں اپنی مطلب مجھ سے بڑھ کر اور کوئی ہے نہیں. تو وہ کہیں نہ کہیں وہ روش اختیار کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. تبھی اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں کہہ رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم, کہ ان کے دلوں پر مہرے ہیں اور ان کی سماعت پر اور ان کی بصیرت پر پردہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سخت عذاب ہے. اب یہیں رک جاتے ہیں, اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو دعوت دینا نہ دینا ایکولی ہے, کوئی مطلب دے نہ دیں وہ نہیں ایمان لائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کیا یہ کریں کہ کسی بھی نان مسلم کو آپ انوائٹ نہ کریں؟ بالکل بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ نہیں کہہ رہا. اور کسی نے بھی میں نے بہت ساری تفاسیر چیک کی ہیں, کسی نے بھی الحمدللہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں نکالا. کیونکہ اگر آپ اس آیت کا یہ مطلب نکالیں گے کہ آپ دعوت کا کام نہیں کریں گے تو پھر تو مطلب آپ قرآن بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیں, آپ دنیا کو کوئی میسج ہی نہیں دے سکتے. آپ کہیں گے سب کافر ہیں. سب کافر نہیں ہے. کافر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیغام پہنچایا جائے, اس پر پراپر طریقے سے دلائل واضح کیے جائیں, اس کو ٹائم دیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے لوگ جو تھے پہلے سال ایمان نہیں لائے, دوسرے سال ایمان نہیں لائے, تیسرے سال ایمان نہیں لائے, 5ویں سال ایمان لے آئے, 6ٹھے سال لے آئے, 10 سال بعد لے آئے, 15 سال بعد لے آئے. حضرت عمر رضی تعالیٰ نبوت کے 6ٹھے سال ایمان لائے. تو لوگوں کو ٹائم لگتا ہے, لوگوں کو کلیریفیکیشن میں ٹائم لگتا ہے. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے ایک اور عربک کی روح سے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سواء علیہم انذرتہم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کہہ رہے ہیں کہ بھلے آپ ان کو وارن کریں یا نہ کریں. تو یہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. تو اس میں بعض اقوال جو ہمیں ملتے ہیں ابن عباس کا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں کہ ان کو دکھ ہوتا تھا کہ اتنے سارے لوگ ایمان نہیں لائے. تو وہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے تھرو ان کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے, قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. مسئلہ ان لوگوں کا جب تک یہ ولنگلی سننا نہیں شروع کریں گے اور ایگری نہیں کریں گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ نہیں دے سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کس کو ہدایت ملنی چاہیے اور کس کو نہیں. یہ تو بات ہو گئی کافر کی. تیسرا جو ہے ایلیمنٹ بڑا سخت قسم کا, بڑا جو کنفیوز پروڈکٹ ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آلموسٹ 65% جو انٹروڈکشن ہے سارا یہیں پہ رکھا ہے, جو 20 آیتوں کا, اس کو ہم چیک کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب ہم سورہ بقرہ میں آگے سے لیسنز اٹھائیں, آگے جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی جا رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اس لینس میں سے, اس انٹروڈکٹری لینس میں سے دیکھیں اس پورے سینیریوز کو کہ متقی کا طرز عمل کیا ہوگا, کافر کا طرز عمل کیا ہوگا, اور جو بیچ میں ہے جو شیور نہیں ہے وہ کس طرح کیوس کریٹ کرتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں چیک کریں گے منافق کون ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا نشانیاں بتائیں, اور ہم چیک کریں گے کہ کہیں ہمارے اندر ایسی خصوصیات تو نہیں, اور اگر ہیں تو پھر کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ کسی طرح ریموو ہو جائیں اور ہم